إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید آج کے خطبہ جمعہ میں تذکرہ ہے جنات کا، کہ جنات پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنتے ہیں، اور قرآن سن کر یہ جنات مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے اور انسانوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں دفعہ قرآن سنتے ہیں، مگر افسوس کہ قرآن ہم پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہمارا دل اور ہمارے دل اتنے سخت اور اتنے ہدایت سے دور کہ ہزاروں دفعہ قرآن پاک سنا اور سنتے رہتے ہیں، لیکن قرآن اثر نہیں کرتا۔ اور جنات ایک مرتبہ قرآن سنتے ہیں اور پہلی مرتبہ میں ہی قرآن ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ وہ اہتمام کر کے قرآن سننے کے لیے نہیں آئے تھے، کیونکہ باقاعدہ جلسہ ہو کہ جس کے اندر تلاوت کا اہتمام کیا گیا ہو، یا باقاعدہ خطبہ ہو، بیان ہو کہ جناب جس کے اندر قرآن پڑھنے، پڑھانے، سنانے کا اہتمام ہو، اور کوئی آئے اور آ کر سننے کے لیے بیٹھے۔ اسی طرح جنات وہ انسان نہیں ہیں، بلکہ انسانوں سے ہٹ کر ایک علیحدہ مخلوق ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی جنات کی آمد کا تذکرہ اور جنات کا قرآن سننا اور پھر اس قرآن پہ ایمان لے آنا اس لیے بیان کیا کہ مکے والوں کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے کے رہنے والے بھی، آپ کی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے بھی، اور آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی دیکھنے والے بھی، اور یوں اسی طرح آپ کی زبان کو سمجھنے اور بولنے والے بھی۔ جنات فقط قرآن سن کر خود مومن اور ایماندار نہیں ہوئے، بلکہ قرآن سنا اور قرآن سن کر مومن ایماندار بھی بنے، ایمان بھی لائے، اور فوری طور پر داعی بھی بن گئے، آگے قرآن کی دعوت دینے والے بھی بن گئے۔ تو افسوس ہمارے اوپر کہ ہم بیسیوں دفعہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے ہیں، لیکن مجال کہ وہ ہمارے اوپر اثر کر جائے، اور ہمارے دل اتنے سخت کہ حد سے زیادہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین جنوں کی آمد اور جنوں کے قرآن سننے اور اس پر ایمان لانے اور فوری طور پر آگے کافروں، مشرکوں کو دعوت دین کا فریضہ بھی سر انجام دینے والے۔ ہمیں اپنے متعلق غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہمارا کیا بنے گا کہ ہم قرآن سنتے ہیں مگر قرآن پر عمل کرنا دور دور تک یہ ہمارے دماغ میں خیال نہیں آتا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ
فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سورہ جن ہے، پارہ نمبر 29۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیغمبر بتا دیجئے، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یعنی ایسا کلام آج تک ہم نے نہیں سنا جو آج ہم نے سن لیا۔ یہ قرآن کہتا کیا ہے؟ یہدی الی الرشد، یہ قرآن سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب جنات سن کر صرف واہ واہ نہیں کر رہے، یا صرف سن کر قرآن کے گیت نہیں گا رہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا پیارا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو ہدایت اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کیا؟ کہا کہ فآمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم نے قرآن سنا اور ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ ایمان فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کر لیا، بلکہ اپنے جسم سے اور اپنے دل سے اس پر عمل کرنا، اور دل و جان سے یقین کرنا اور تسلیم کرنا۔ اس کے بعد جنات کیا کہتے ہیں؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ یہ جنات کون تھے؟ یہ کافر تھے، مشرک تھے، بے ایمان تھے۔ قرآن سنتے ہیں اور قرآن سنتے ہی قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان لے آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم موحد ہیں، اللہ کی توحید کو اختیار کرنے والے اور شرک سے بیزار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنات کی اس جماعت نے کیسے قرآن سنا؟ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کچھ اس طریقے پر سنا کہ پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور دوران نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو جنات نے یہ قرآن سن لیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ایک جانب میں اور ایک طرف کو عکاظ کی طرف جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات کے لیے فرشتوں کی باتوں کو سننا اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کر دیا گیا، آپ کو نبوت اور رسالت عطا کر دی گئی، تو یہ جنات ان کے لیے آسمانوں پر پہنچنا اور فرشتوں کی باتوں کو سننا ان کو روک دیا گیا، اور جب یہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے تو ان کے اوپر آگ کے شعلے مارے جاتے۔ اور جب جنات نے یہ دیکھا کہ ایسا کیا ہوا ہے، یا تو زمین والوں پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، یا کوئی پھر ایسی نئی بات ہے کہ ہمارا آسمانوں کے قریب پہنچنا اور فرشتوں کی باتوں کو سننا، اس میں رکاوٹ ڈال دیا گیا۔ اب اس زمین پر ہونے والی تبدیلی کے تعلق سے یہ جنات پوری دنیا کے مختلف کونوں میں پھیل گئے کہ آیا دنیا میں ایسا کیا ہوا کہ ہمارا فرشتوں کی باتوں کو سننا اس سے ہمیں روکا گیا اور ہم پر آگ کے شعلے برسائے جاتے ہیں۔ تو جنات مشرق اور مغرب کا سفر کرنے کے لیے زمین میں پھیل گئے، اور جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی نخلا میں اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو انہی پھیلے ہوئے جنات میں سے کچھ جنات کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا، خاموش رہے
اور کان لگا کر سنا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گئی تلاوت سے قرآن مجید کی چند آیات کو سن کر یہ لوگ متاثر ہوئے، اسلام اور ایمان کو قبول کیا اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جنات کہنے لگے کہ یہ قرآن سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آئے اور ہم اب آئندہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو اللہ رب العالمین آپ کو وحی نہ کرتا، بلکہ اللہ کی وحی کیے بغیر ہی پیارے نبی کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے فلاں جگہ پر فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی، جنات نے سنا۔ کو منع کر تک خطبے دوران چپ۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ جنات نے قرآن سنا، قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلا کہ پیارے نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے، بلکہ اللہ نے وحی کی اور اس واقعے کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی طرف سے ایک بلانے والا میرے پاس آیا اور میں اس کے ساتھ گیا اور ان جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس جگہ پر ہمیں لے کر گئے جہاں آپ نے جا کر جنات کو قرآن سنایا تھا۔ نبی علیہ السلام ہمیں لے گئے اور جنات کے نشان اور ان کی آگوں کے آگ جلانے کے نشانات دکھائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 450۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 3291، حضرت علامہ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے سامنے سورہ الرحمن کی تلاوت کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کے پڑھنے پر جنات یہ جواب دیتے رہے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے سب تعریفات ہیں۔ تو جنات کو بھی نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا اور تھوڑا سا قرآن سنتے ہی جنات مسلمان ہو گئے، اور ہم نے رمضان میں پوری تراویح کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا، سن لیا، لیکن قرآن اثر نہیں کرتا۔ اور جنات جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی اتنی بڑی صلاحیت کہ تھوڑی دیر کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی چند آیات کو سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے لمحہ فکریہ پیدا کیا کہ ابو جہل اور دیگر کافر وہ کتنی مرتبہ کتنا زیادہ قرآن سن چکے، مگر تب بھی وہ ایمان ان لوگوں نے قبول نہ کیا اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو ایمان کی طرف آنے دیا، بلکہ اپنی پوری کوشش کی کہ ایمان والوں کو ایمان سے پھیرا جا سکے۔ جنات کیا کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ جنات کہنے لگے
کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، ہمارے پروردگار کی نہ تو بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے۔ اب یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہا، مکہ کے مشرکوں نے ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور کلمہ پڑھنے والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ دیا، جبکہ جنات یہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ کتنی بلند ہے؟ فرمایا نہ تو اس رب کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ جیسے اللہ نے سورہ اخلاص میں اپنے تعارف میں فرمایا کہ کوئی اللہ کی اولاد نہیں، اور اللہ رب العالمین بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کا باپ ہے، نہ اللہ کی ماں ہے، نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ جنات یہ کہتے ہیں، بات یہ ہے کہ ہمارے میں سے بے وقوف لوگ، ہمارا بے وقوف اللہ تعالیٰ پر زیادتی کی بات کہتا ہے۔ تو جنات سے بھی پتہ چلا کہ مشرک کون ہوتا ہے؟ بے وقوف ہوتا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ جنات کہنے لگے کہ ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کے شریک بناتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے یعنی ان جنوں نے انسانوں کا یہ کرنا جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ عرب کے بعض مشرکوں کی عادت تھی، اور آج مسلمانوں کی بھی عادت ہے، عرب کے بعض مشرکوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی جنگل میں رات کے تنہائی میں اندھیرے میں اور کسی خوفناک جنگل ویرانے میں جاتے تو جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کرتے تھے کہ میں جنوں کے سردار کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ جنات ہم سے کم اعلیٰ ہیں اور ہم جنات سے اعلیٰ ہیں، مطلب کہ ہم اشرف ہیں، زیادہ عزت والے، زیادہ روب دبدبے والے اور مقام والے، اور جنات ہم سے کم۔ لیکن جب وہ کم درجے کے دیکھتے کہ یہ بڑے درجے کی مخلوق انسان اشرف ہو کر ہم سے ڈر رہے ہیں، تو جنات کی شیطانیت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا، اور یوں وہ جنات لوگوں کو چھیڑتے اور تنگ کیا کرتے تھے، کیونکہ جب ان جنات نے دیکھا کہ یہ انسان ہو کر ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا سکھلایا؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، اور حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء کے اندر، حدیث نمبر ہے 2708۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی جگہ پہ اترے، چاہے وہ ویرانہ ہے، آبادی ہے، کچھ بھی ہے، تو فرمایا کہ یہ کلمات ضرور کہا کرے، اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو پناہ کس سے طلب کرنی ہے؟ جو پناہ دینے کی طاقت بھی رکھے۔ جب مکہ کے مشرک جنات کے سرداروں کی پناہ طلب کرتے تو جنات کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا، اور مسلمان بھی اگر شادی نہیں ہو رہی تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب بندش ہے، اس پہ جن آ گیا، اولاد نہیں ہو رہی کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پہ جن ہے، کہیں سے چوٹ لگ گئی، گر گیا، اور کوئی بھی مسئلہ ہوا، ہر دوسرے مسئلے کے اندر آج حالت کیا ہے کہ ہم جنات کو لے کر آ گئے۔ یہاں تک کہ بعض بے وقوفوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کینسر بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ جنات کی طرف سے ہے۔
حالانکہ یہ محض ایک بیماری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی، اللہ نے اس بیماری کی شفا بھی نازل کی ہے۔ تو جنات اور بابوں کے پاس پھیرے لگانے والے اور سارا وقت انہی کے پاس گزار دینے والے، لیکن جب بیماری حد سے بڑھتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے پہلے کہاں تھے؟ کہا کہ کبھی کس دربار پہ، کبھی کھلوں والوں سے میں کھلے کھا رہا ہوں، کبھی بندروں والے دربار پہ بندروں کو نذرانے ڈالتا رہا ہوں۔ اور جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اب مرنے کی تیاری کرو، سوائے موت کے اور کوئی تیرا علاج نہیں ہے۔ تو جنات کی پناہ طلب کرنا اور ہر معاملے میں جنات کو شریک سمجھ لینا، جنات جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہو کے ہم سے ڈرتا ہے تو ان کی شیطانیت میں اور ان کی سرکشی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ ان انسانوں نے گمان کیا جس طرح تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا۔ مطلب انسانوں میں سے بھی کافر اور مشرک وہ قیامت کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی، اور اسی طرح جنات کے اندر بھی ایسے کافر اور مشرک موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد قیامت کا میدان اور حشر کا میدان اور دوبارہ جی اٹھنا اور حساب و کتاب کا ہونا کوئی نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جنات نے فجر کی نماز میں وادی نخلا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چند آیات سنی، وہ مسلمان بھی ہوئے، ایمان بھی لے کر آئے، اور شرک و بدعات سے بیزاری کا اعلان بھی کیا، اور ساتھ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دینے والے بھی بن گئے، اور وہ گئے اور اپنی قوم کو بھی لا الہ الا اللہ کی طرف اور قرآن مجید کی طرف دعوت دی۔ ایک ہم ہیں کہ قرآن سنتے ہیں، دعوت دینا تو بہت دور کی بات، خود اس پر عمل کرنے کا کبھی سوچتے تک نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔